ایک بات کہی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ جو میں بھول گیا ہوں اگر فتح صاحب حوصلے سے آری ہوتے، آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہے جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا، لہٰذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو شامل شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ حوصلہ ہی ہے، یہ ان کی جرأت ہے، اور ہم ایسے جرأت مندوں کو ذرا یہ تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہیروئن کون سی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی ہیروئن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ ذہن کا فصول ہوگا، سمجھے ہم تو بارڈر کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ سے بلانگ کرتے ہیں، کامران خٹک صاحب نے 26 نومبر کو ضلع گرک میں جلسے کا اعلان کیا ہے، آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے لکی مروت میں جلسہ کرنے کا؟ یار یہ لکی مروت، آپ بھی لکی مروت کے یہ سوال مجھ سے لکی مروت میں پوچھ سکتے ہیں، بہرحال لکی مروت میں عظیم الشان جلسہ کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک منٹ یار، خٹک صاحب سے میں گلے ملوں گا، وہ اگر آپ کینڈی ریکارڈ کریں۔ بس مجھے مصطفیٰ قریشی کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، وہ میرا خیال میں خان صاحب کے اس ڈائلاگ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ جو خان میں بھول گیا ہوں میرا سوال خٹک صاحب سے ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا اسی پریس کلب کی اسی کرسیوں پہ پی ٹی آئی چھوڑنے کی پریس کانفرنس، آج جیسے ہی آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کی پریس کانفرنس آندھی اور طوفان بہت تیز شروع ہو گیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس آندھی اور طوفان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ذرا اونچا بول کے، یعنی اونچا بولیے گا۔ حوصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں۔ اگر فتح صاحب حوصلے سے آری ہوتے، آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہے جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا، لہٰذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو شامل شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ حوصلہ ہی ہے، یہ ان کی جرأت ہے، اور ہم دور میں ایک ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمیں معاشی ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں اندرونی جو ملک میں طوائف الملوکی مچی ہوئی ہے، اور ملک کے اندر جو ہے سیاسی اور بنیادی حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں، الیکشن کا اعلان ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ الیکشن کی فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی پہ سب سے بڑا سوال جو ہے ڈالتے ہیں۔ ان حالات میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اور سیاست عملی طور پہ گالم گلوچ تک پہنچی ہوئی ہے، جب نواز شریف صاحب آئے تو ان حضرت نے 3 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، پھر 16 ماہ ان کے بھائی صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان رہے۔ پاکستان میں ایسی نظیر کسی اور کی نہیں ہے جو اتنے اہم مناصب پہ تقریباً لگ بھگ 40 سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان رہا ہو۔ ان حالات میں اور عمر کے اس حصے میں یہ ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک
کو بچانے کے لیے ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے، کیونکہ جب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا یا یہ خواہش بھی رکھنا جو ہے آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ کیا رہ گیا تھا؟ دولت، عزت، اقتدار، آپ کا بھائی، آپ کے بھتیجے۔ تو کیا ساری زندگی جو اس ملک سے آپ نے لیا یا اس ملک نے آپ کو دیا، اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ آج کے دور میں پاکستان کے حالات پہ رحم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ اعلان کرتے کہ پاکستان مزید سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ آپ کی شان یا آپ کی قد کاٹ میں کیا کمی ہوتی ہے؟ اور اگر آپ نیکی، صلح صفائی اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان میں جمہور کی بقا کے لیے صاحب حوصلے سے عاری ہوتے، آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہے جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا، لہٰذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی کلب میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو شامل شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ حوصلہ ہی ہے، یہ ان کی جرت ہے، اور ہم ایسے جرت مندوں کو ذرا یہ تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہیروئن کون سی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی ہیروئن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ ذہن کا فصول ہوگا، سمجھے ہم تو بارڈر کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ آپ سے بلانگ کرتے ہیں، کامران خٹک صاحب نے 26 نومبر کو ضلع گرک میں جلسے کا اعلان کیا ہے، آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے لکی مروت میں جلسہ کرنے کا؟ یار یہ لکی مروت، آپ بھی لکی مروت کے یہ سوال مجھ سے لکی مروت میں پوچھ سکتے ہیں، بہرحال لکی مروت میں عظیم الشان جلسہ کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یار خٹک صاحب سے میں گلے ملوں گا، وہ اگر آپ کینڈی ریکارڈ کریں۔ مجھے مصطفیٰ قریشی کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، وہ میرے خیال میں خان صاحب کے اس ڈائلاگ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ جو میں بھول گیا ہوں